کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک یہ صبح سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں اور نیکیوں میں بسر ہو۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اسے ایک قرات اجر عطا فرماتا ہے، اور ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے اتنا زیادہ اجر نصیب ہوتا ہے۔ اے کاش کہ ہم نیت کریں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے کمالات، بہت سی خوبیوں سے نوازا ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خوبی، ایک کمال یہ بھی ہے کہ میرے آقا تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ سبحان اللہ، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ جنات ہوں، چرند پرند، سبھی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا۔ نہ صرف رحمت بنا کر بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت تمام عالمین کو گھیرے ہوئے بھی ہے۔ سب کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے پھر حصہ ملا بھی ہے۔ انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا ٹاپک رہے گا رحمت للعالمین۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیں اور ہمارا یہ پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کریں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، یہاں سیکھنے کو ملے گا، وہیں پر انشاءاللہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں بھی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ میں مبلغین کی طرف بڑھوں گا تاکہ ہم پروگرام کو آگے چلائیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی سنیں گے، نعت مصطفیٰ بھی سنیں گے، اور پھر انشاءاللہ مبلغین سے ٹاپک کے حوالے سے گفتگو بھی کریں گے۔ میں راشد نور بھائی کو دعوت دوں گا، ماشاءاللہ قاری کاشان بھائی بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، مرحبا کہتے ہیں جی، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ اللہ کرم، مرحبا، تشریف لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں کاشان بھائی؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، مرحبا، اہلا وسہلا، مرحبا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف پڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے ہمارا پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تو تم جدھر منہ کرو ادھر ہی اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے، بے شک اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ اس آیت کریمہ کے کئی شان نزول
ہیں، ابھی جو بیان ہوا ہے ایک مرتبہ پھر دوبارہ اس آیت کریمہ کا شان نزول تفصیل بیان کر دی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام تاریک رات میں سفر میں تھے، قبلہ کی سمت معلوم نہ تھی، تو ہر شخص نے جس طرف اس کا دل جمع نماز پڑھ لی۔ صبح کو بارگاہ رسالت میں صورتحال عرض کی تو یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا، مشرق و مغرب ہر سمت کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو تم نماز میں جدھر منہ کرو ادھر ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ اہم بات، قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو سکے تو جس طرف دل جمے خانہ کعبہ اسی سمت ہوگا، تو اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ البتہ یہ یاد رہے خانہ کعبہ ہی قبلہ ہے۔ آیت میں جس اجازت کا ذکر ہے وہ صرف مخصوص صورتوں میں ہے۔ وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور مشرکوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ذات ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کی ملکیت میں ہے، سب اس کے حضور گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا، جبکہ مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، ان سب کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اس کی شان تو یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں ہر چیز کا مالک خالق وہی ہے، اور ملکیت ہونا اولاد ہونے کے منافی ہے، نیز اولاد حقیقت میں ماں باپ کا جز ہوتی ہے اور آدمی اپنے جز کا مالک نہیں ہوتا، لہٰذا جب آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے تو اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ بدیع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ وہ بغیر کسی سابقہ مثال کے آسمانوں اور زمین کو نیا پیدا کرنے والا ہے، اور جب وہ کسی کام کو وجود میں لانے کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے صرف یہ فرماتا ہے کہ ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ یہاں اس آیت کے متعلق دو باتیں ملاحظہ ہوں۔ نمبر ایک، بدیع کا معنی ہے کسی چیز کو بغیر کسی سابقہ مثال کے نئے طور پر بنانے والا۔ اللہ تعالیٰ کے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے نہ کوئی آسمان تھا اور نہ زمین، تو اللہ تعالیٰ نئے طور پر اسے عدم سے وجود میں لایا۔ نمبر دو، فیصلہ فرمانے سے مراد ارادہ کرنا ہے، اور اس آیت سے اصل مراد یہ ہے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی شے کا، کسی چیز کا ارادہ فرمائے اور وہ نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ قطعی طور پر نافذ ہوتا ہے، اور کسی شے کو وجود میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی طرح محنت اور مشقت کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کے وجود کا ارادہ فرما لینا ہی کافی ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ
نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے۔ قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے۔ آج ٹاپک ہے ہمارا رحمت للعالمین، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو بڑھانے والا یہ بڑا پیارا ٹاپک ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یقیناً اللہ پاک کی رحمت بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کن کن کو نصیب آئی، کیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بن کر تشریف لائے۔ انشاءاللہ اس پر ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام عاشقان رسول کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، 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 میں لب کے لے آواں کتھوں سوڑا تیرے نال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں سوڑا تیرے نال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، تیرے جیا سونا نبی لبا تاج ہووے کوئی، مینوں تے ہے بس اینا پتا، تیرے جیا کوئی نہیں دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، چہرہ تیرا نور بڑے ساری کائنات نو رب بھی سلام بھیجے، سونا تیری ذات نو رب بھی سلام بھیجے، سونا تیری ذات نو شدائے زمانہ تیرے حسن و جمال دا، شدائے زمانہ تیرے حسن و جمال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، مکے رہن والیا
مدینے آڑ والیا ہڈ کڑ والیا نو سینے لڑ والیا تیرے بنا ڈگیاں نو کوئی نہیں سنبھالتا میں لب کے لے کتھوں سوڑا تیرے نال دا میں لب کے لے کتھوں سوڑا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا جے تو میرا محبوب نہ ڈٹھا جنوں ویکھ کے جن شرماوے ادھی رات چن چڑھ جاوے جے او رخ تو نقاب ہٹاوے توبہ توبہ حسن سجڑدا جڑا ویکھ او بک جاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا اج سکھ سراں دی ودیریے کیوں دلڑی اداس گھنیریے لولو وچ شوق چنگیریے اج نینا لایا کیوں چھڑیا اس صورت نو میں جانا کھا کے جان جہانا کھا سچ آقا تے رب دی میں شانہ کھا جس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا اکمل کا کتھے مہر علی کتے تیری سنا مشتاق اکھیاں کتھے جا اڑیاں دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں تو کتھے تیرے تے غلام دا جواب نہیں تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں تو کتھے تیرے تے غلام دا جواب نہیں ہورانو تو روپ ونڈے حبشی بلال دا ہورانو تو روپ ونڈے حبشی بلال دا میں لب کے لے آیا کتھوں سوڑا
مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، بلکہ صحابہ اکرام علیہم رضوان، آپ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں حضور جیسا خوبصورت نہ تو حضور سے پہلے کسی کو دیکھا نہ حضور کے بعد کسی کو دیکھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن پر بات کریں، حضور کے کمالات پہ، حضور کے معجزات پہ، حضور کی خوبیوں پہ، حضور کے اخلاق پہ، بحمدللہ ایک ایک کمال پہ علماء نے ہمارے بحمدللہ کئی کتابیں بحمدللہ تعالی تحریر فرمائی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے۔ یقیناً میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رحمت بن کر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور رحمت والے آقا کی کرم نوازیاں جو پھر ہمارے اس دنیا میں بٹی ہیں، یعنی یوں کہیں کہ صرف اہل زمین کو ہی حصہ نہیں ملا، اہل آسمان کو بھی اس کا حصہ ملا ہے، چونکہ حضور رحمت ہے۔ میں راشد بھائی آپ کی طرف یہ پہلے تو یہ سوال بڑھوں گا، حضور رحمت ہیں، یہ ارشاد فرمائیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا صرف اہل دنیا کے لیے رحمت ہیں، کن کن کے لیے رحمت ہیں؟ اس حوالے سے آپ پہلے کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے جو اوصاف، جو کمالات، جو معجزات، جو بھی چیزیں اللہ پاک نے عطا فرمائی، ان ساری چیزوں میں سے ایک آپ کا جو وصف وہ ہے رحمت۔ رسول پاک علیہ السلام عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ اللہ کریم سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ واہ۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ رحمت کسے کہتے ہیں۔ رحمت کا معنی ہے شفقت، مہربانی، نوازش کرنا، سفارش کرنا، اور اسی جیسے دیگر اس کے مفہوم اور معنی بنتے ہیں۔ اور اس کے بعد عالمین، عالمین یہ عالم کی جمع ہے۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ عالم کہتے ہیں اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب عالم میں داخل ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام صرف عالم کے لیے رحمت نہیں ہے بلکہ عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ اب عالمین میں انبیاء کرام علیہ السلام بھی آ گئے، فرشتے بھی آ گئے، جانور بھی آ گئے، نباتات بھی آ گئے، جمادات بھی آ گئے، اور جنات اور ساری چیزیں عالم کے اندر آ گئیں۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام سب کے لیے سراپا رحمت ہیں۔ آپ عالم ارواح کے لیے بھی رحمت ہیں، عالم اجسام کے لیے بھی رحمت ہیں، قیامت کا جو عالم ہے اس کے لیے بھی رحمت ہیں، عالم برزخ کے لیے بھی رحمت ہے، جتنے بھی عالم ہیں سب کے لیے آپ رحمت ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی رحمت صرف انسانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ آقا علیہ السلام کی جو رحمت ہے وہ انسانوں کے لیے بھی ہے، جنات کے لیے بھی ہے، فرشتوں کے لیے بھی ہے، پھر ایمان والوں کے لیے بھی ہے، غیر مسلموں کے لیے بھی آپ رحمت ہیں، آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں، جمادات اور نباتات کے لیے آپ بھی رحمت، اور اللہ کے نبیوں کے لیے بھی آپ رحمت۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی رحمت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے۔ سب سے پہلے میں بات کروں اللہ کے نبیوں کے لیے آپ کیسے رحمت ہیں۔ اب دیکھیے امام نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ جو امام اہل سنت کے والد ماجد ہیں، مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ، سرور القلوب میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں کے لیے تو آپ رحمت یوں ہیں کہ اللہ کے نبیوں کی تصدیق آپ علیہ السلام نے کی اور آپ کی امت ان نبیوں کی تصدیق کر رہی ہے، اور قیامت والے دن بھی جب کہ ان کی قومیں جو ہیں ان نبیوں کو جھٹلائیں گی تو اس وقت بھی یہ امت ان کی تصدیق کرے گی، اور نبی پاک علیہ السلام بھی ان کی تصدیق فرمائیں گے۔ پھر اسی طرح وہ نبی جتنے بھی نبی ہیں اللہ پاک کے، وہ سارے کے سارے رسول پاک علیہ السلام پر ایمان بھی لے کر آئے اور ان سے مدد کا بھی وعدہ لیا گیا۔ پھر اسی طرح فرشتوں کے لیے رسول پاک علیہ السلام
کیسے رحمت ہیں؟ آپ فرشتوں کے لیے یوں رحمت ہے کہ فرشتے بھی نبی پاک علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اللہ پاک کی بارگاہ میں رسول پاک علیہ السلام کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، تو اس سے فرشتوں کے بھی درجات بلند ہوتے ہیں، فرشتوں کو بھی اس سے حصہ ملتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی رحمت مسلمانوں کے لیے تو واضح ہے کہ رسول پاک علیہ السلام پر ہم ایمان لے کر آئے، رسول پاک علیہ السلام ہماری سفارش قیامت والے دن فرمائیں گے، رسول پاک علیہ السلام کے وسیلے سے مانگی جانے والی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام کی جو رحمت ہے غیر مسلموں کے لیے بھی ہے، وہ غیر مسلموں کے لیے یوں ہے کہ غیر مسلم گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، معاذ اللہ بہت بڑے بڑے گستاخیاں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سابقہ قوموں کی طرح ان پر وہ عذاب نہیں آتے، یعنی ان کی شکل نہیں بگڑتی، انہیں زمین میں دھنسایا نہیں جاتا، فوراً سے ان کی پکڑ نہیں ہوتی۔ تو یہ غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت ہے، اور رسول پاک علیہ السلام کی بدولت یہ دنیا میں بڑے بڑے عذابوں سے بچے ہوئے ہیں۔ ہاں، اللہ پاک لوگوں کو دکھانے کے لیے، عبرت کا سامان کرنے کے لیے بعض اوقات اس طرح کی علامت ظاہر فرما دیتا ہے کہ غیر مسلم ہے یا جو بد مذہب ہے، گستاخ ہیں، وہ اس طرح عذابات میں گرفتار ہوتے ہیں تاکہ دوسروں کو نصیحت ملے۔ پھر رسول پاک علیہ السلام کی جانوروں کے لیے رحمت کیسی ہے کہ جانوروں کی حقوق بیان کیے گئے، جانور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں گویا اپنے مالکوں کی شکایت لے کر آتے، جانوروں کو بٹھانا کیسے ہے، انہیں بھی پتا ہے کہ اس در سے ہی ہمیں سب کچھ ملے گا، اگر سکون چاہیے، راحت چاہیے، قرار چاہیے، اگر کوئی مسئلہ ہے تو اسی در سے میرے مسئلے حل ہوں گے۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی جو رحمت ہے وہ جانوروں کے لیے بھی ہے، پھر سرکار دو عالم علیہ السلام کی رحمت غلاموں کے لیے بھی ہے، یتیموں کے لیے بھی ہے، مسکینوں کے لیے بھی ہے، جو دھتکارے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی سرکار علیہ السلام سراپا رحمت ہے۔ اور آج بھی امتی سرکار علیہ السلام کو جب پکارتا ہے تو پھر ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آقا کریم علیہ السلام اس کی مدد نہ فرمائے۔ امام اہل سنت کیا خوب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار، فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ۔ یاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو کرے دل سے، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ جی راشد بھائی، سرکار دو عالم علیہ السلام کی رحمت اتنی عام ہے، شاہ صاحب اس سے اندازہ لگائیے کہ شیطان کے لیے بھی سرکار علیہ السلام کی رحمت ہے۔ اچھا، شیطان جو کہ رب کا بے ادب ہے، اللہ کے نبیوں کا بے ادب ہے، کافر ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں شیطان کو مہلت ملی ہوئی ہے۔ یہ بھی حضور کی رحمت کا حضور کی صدقہ ہے۔ رحمت ہی کی وجہ سے اس کو مہلت ملی ہوئی ہے، ورنہ تو کب کا یہ غرق ہو جاتا۔ تو غیر مسلم جو ہیں ان کے لیے بھی دعوت فکر ہے کہ دیکھیے جس نبی علیہ السلام کی وجہ سے تمہیں مہلت ملی ہے، آج ان کی پناہ لے لو، آج ان کا کلمہ پڑھ کر ان کے دامن میں آ جاؤ، اس لیے کہ قیامت میں جب تم اس طرح کے معاملات دیکھو گے، رب کا عذاب دیکھو گے، پھر اگر ان کے دامن میں آنا چاہو گے نا تو پھر تمہاری یہ بات قبول نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے،
میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے واللہ پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی باتیں چھڑی ہیں. دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسی کیسی رحمتیں فرماتے ہیں. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت بحمد اللہ انسانوں تک ہی محدود نہیں، ہر شے کو یوں کہیں کہ میرے حضور کی رحمت سے حصہ ملا ہوا ہے. اللہ اکبر. غیر مسلم بھی حضور کی رحمت سے حصہ پائے ہوئے ہیں، مومن بھی، منافق بھی، کافر بھی، سب حضور کی رحمت سے حصہ سب کو ملا ہے. اللہ کرے کہ جو اس راہ سے ہٹے ہوئے ہیں وہ صحیح راہ، صراط مستقیم، سیدھی راہ کا تعین کریں، اس راہ کا جس راہ کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحمت سے پتہ بتایا ہے، جو راہ نجات ہے، راہ جنت ہے، جو رب کی معرفت کی راہ ہے، وہ راہ کہ جس راہ پر صحابہ اکرام چلے ہیں، وہ راہ جن پر اہل بیت اطہار چلے ہیں، وہ راہ جن پر آج تک کیا صبح قیامت تک اولیاء، علماء اور اہل سنت و جماعت جس راہ پر چل رہے ہیں، صحیح راہ، نیکی والی راہ، سعادت والی راہ. اس راہ کا اللہ کرے کہ ہر شخص ہی مسافر بنے اور یہ اس راہ پر چلتا چلتا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک پہنچے اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے. اچھا راشد بھائی، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یوں کہیں تو پورا قرآن ہی حضور کی نعت ہے، لیکن رحمت کے حوالے سے ایک آیت مبارکہ تو بالکل واضح ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کیا کچھ اور آیات بھی ہیں کہ جن میں حضور کی رحمت کو بیان کیا گیا ہے؟ کچھ ارشاد فرمائیں. آپ نے جو ذکر شروع کیا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں سارا ہی قرآن ہے، تو کیا خیال ہے ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، اگر کچھ اسی کے حوالے سے ذکر خیر تھوڑا سا یوں کروں. اور آپ نے جو بات کی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان، آپ کے مبارک ذکر میں قرآن پاک کی جو آیات ہیں، ایک نہیں درجنوں آیات ہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان پر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال پر، اور آقا علیہ السلام کو رب نے جو عنایات کی ہیں اس پر. اس کا تھوڑا سا ایک ذکر خیر ایک برکت کے لیے شاہ صاحب میں آپ کو سناتا ہوں، انشاءاللہ مزہ آئے گا. اور اس کے بعد پھر جو رحمت کے لیے ہے خاص طور پر، تو اس پر بھی ذکر اگر اجازت ہو تو میں چاہتا ہوں تھوڑا ایک ذوق مزید بنے. اب دیکھیں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اسم گرامی کا اگر ہم قرآن پاک میں ذکر دیکھتے ہیں تو اللہ ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات کے بارے میں اگر قرآن سے ہم پوچھتے ہیں، رب فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام رب کا احسان ہے. اگر اس کو قرآن سے اگر ہم پوچھتے ہیں، رب فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. جی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ امت کے لیے اور تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت ہیں، یہ اگر قرآن سے پوچھتے ہیں، رب فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کیا بات. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کے بارے میں قرآن سے پوچھتے ہیں، رب فرماتا ہے والضحیٰ. مبارک زلفوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، رب فرماتا ہے واللیل اذا سجا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سینے کے بارے میں اگر پوچھتے ہیں، رب فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک گفتگو کے بارے میں اگر قرآن سے پوچھتے ہیں، رب فرماتا ہے وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. سرکار دو عالم علیہ السلام کی مبارک زبان کے بارے میں اگر پوچھتے ہیں تو رب فرماتا ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں کے بارے میں اگر قرآن سے پوچھتے ہیں تو رب فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم. سرکار دو عالم علیہ السلام کی اگر معراج کے بارے میں قرآن سے پوچھتے ہیں تو رب فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے
اسوہ حسنہ اور کامل پیروی کے بارے میں اگر قرآن سے پوچھتے ہیں تو رب فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سرکار دو عالم علیہ السلام کے صحابہ کرام کے بارے میں اگر پوچھتے ہیں تو رب فرماتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. سرکار دو عالم علیہ السلام کی ازواج کے بارے میں اگر قرآن سے پوچھتے ہیں تو رب فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. آقا کریم علیہ السلام کے اہل بیت کے بارے میں اگر قرآن سے پوچھتے ہیں تو رب فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سرکار دو عالم علیہ السلام پر اللہ اور اس کے فرشتے کیسے درود بھیجتے ہیں اس کے بارے میں رب فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. سرکار دو عالم علیہ السلام کی خاص طور پر امت سے محبت کتنی زیادہ تھی اس کے بارے میں رب فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. سرکار دو عالم علیہ السلام امت کی شفاعت کیسے فرمائیں گے، کیسی امت سے محبت فرماتے ہیں، اس بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. سرکار دو عالم علیہ السلام کا سراپا نبی پاک علیہ السلام کے معجزات کمالات جو کچھ بھی قرآن سے پوچھا جائے تو قرآن اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور خاص طور پر رحمت کے حوالے سے جس طرح آپ نے ذکر کیا نبی پاک علیہ السلام امت سے کتنی محبت کرتے ہیں. میں چند اس حوالے سے بھی آیات آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. آپ دیکھیے رسول پاک علیہ السلام کو رب نے عطا کیا ہے، کتنا رب نے عطا کیا ہے. رب خود قرآن میں فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر. پیارے حبیب بے شک ہم نے آپ کو کوثر دیا، خیر کثیر عطا کیا. جب رسول پاک علیہ السلام کو اتنا ملا ہے تو پھر آپ کو کتنا دینا چاہیے. آپ کی بارگاہ میں جو بھی آئے تو آقا کریم علیہ السلام اس کو کبھی منع نہیں فرماتے بلکہ آپ اس کو دیتے، کیونکہ رب کی طرف سے آپ کو اتنا دیا گیا. اور رب نے آپ کو کیا فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اے پیارے حبیب جو بھی تمہاری بارگاہ میں سائل آئے، مانگنے کے لیے آئے، اسے ڈانٹنا نہیں، اسے دینا ہے. اور سرکار دو عالم علیہ السلام کتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ دوبارہ مانگنے کی حاجت ہی نہیں رہتی. رسول پاک علیہ السلام دیتے ہیں اور خاص طور پر مومنوں پر رؤوف الرحیم بھی ہیں. امام اہل سنت دونوں آیات کی ترجمانی کس خوبصورت انداز میں کرتے ہیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ مومن ہوں، میں مومن ہوں اور آپ مومنوں پر رؤوف الرحیم ہیں. کیا بات ہے. مومن ہوں، مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو، اور سائل ہوں، سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. یا رسول اللہ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کی مبارک زبان سے کبھی بھی لا نہیں نکلا، کبھی بھی لا نہیں نکلا کہ میں نہیں دیتا، بلکہ آپ کی شان یہ ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتہاں تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتہاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں. اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہے، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہے، آپ ہے، آپ ہے، آپ ہے، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہے. بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. کاشان بھائی میں چاہوں گا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کی جو اللہ تعالیٰ نے شان بیان فرمائی ہے قرآن پاک میں، کہ جس میں حضور علیہ السلام کو کہا کہ ان کا مومنوں کا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ. یہ آیت مبارکہ آپ سنا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. کیا بات ہے، سبحان اللہ. فرمایا کہ بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے. وہ تمہاری بھلائی کی نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں. سبحان اللہ. یہ آیت مبارکہ کتنی پیاری آیت مبارکہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمانوں کے لیے یہاں خصوصیت کے ساتھ رحمت فرمایا گیا. اسد بھائی پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. میں چاہوں گا اس آیت مبارکہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مومنوں سے ایک پیار بیان کیا گیا ہے کہ مومن مشقت میں آئیں. یہ بھی تو حضور کی ایک رحمت ہے نا، مشقت میں آ جائیں، یہ ان پر کچھ چیز معاملہ ہو جائے تو حضور پر گراں گزرتا ہے. اس حوالے سے کچھ آپ ارشاد فرمائیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ماشاءاللہ اوصاف، کمالات اور امت پر رحمت اور شفقت کی تو کیا بات ہے، کیا کہنے ہیں. یہ جو آیت مبارکہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جی یہ آیت کریمہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہی نازل ہوئی، جی اور آپ کا یہ وسیلہ ہے، آپ کا یہ صدقہ ہے، آپ کی رحمت ہے کہ اللہ پاک نے اس امت کے لیے بالخصوص، اور ویسے یہ حکم عمومی بھی ہے کہ ایسا حکم ہی نہیں دیا جاتا جی کہ جو ہم پر ناممکن ہو کرنا جی یا جس پر عمل کرنا انسان کے بس میں نہ ہو، جی. اس چیز کا اللہ پاک مکلف ہی نہیں فرماتا. کیا بات. اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اپنی امت پر ایسے شفیق ہیں، ایسے مشفق ہیں، جیسا کہ بہت سارے مقامات ہیں. اب اس کے دو پہلو ہیں. جی ایک تو یہ ہے کہ امتی اگر کسی پریشانی کے اندر ہے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کا گراں گزرنا، آپ کا شفقت فرمانا، اس کے لیے کرم فرمانا. اس کے واقعات کو دیکھتے ہیں تو یہ بھی کثیر ہے. دوسرا جو احکامات شرعی ہیں جس کے اندر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اختیار عطا فرمایا کہ جس کے لیے جو چاہیں آپ نافذ فرما دیں، جس کے لیے چاہیں آسانی فرما دیں. انہی میں سے یہ جو روایت ہے جس کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اگر مجھے امت پر مشقت میں پڑنا اس کا گمان نہ ہوتا تو میں مسواک کو ان کے لیے لازم قرار دے دیتا. تو یہ بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک شفقت ہے. اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ، بلکہ وہ جو واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر پر تھے، صحابہ کرام ساتھ تھے. اب کتنا پیارا ایک سیرت کا یہ پہلو ہے، اور اپنے صحابہ کے لیے آپ کتنے نرمی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ وقت گزارا کرتے تھے. تو کھانا پکانے کا جو ہے وہ وقت ہوا تو سب نے آپس میں کاموں کو تقسیم کیا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں لکڑیاں جمع کرنے کا جو کام ہے وہ میں کر لیتا ہوں. تو صحابہ کرام تو حقیقی غلام تھے، وہ کیسے یہ قبول کرتے. بہرحال تو ہماری ترغیب کے لیے اب اس روایت کے پیچھے بھی دیکھیے کہ میرے صحابہ ہیں، جب یہ کام کر رہے ہیں تو میں بھی ان کا گویا کہ ہاتھ بٹاؤں، اور تعلیم امت بھی ہے اس کے اندر. اچھا، یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے ایگزامپلز دی، بہت نارمل اور بہت معمولی سی چیزیں ہیں، لیکن ان کے پیچھے اگر ہم دیکھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے امتیوں پر، اپنے صحابہ پر شفیق ہیں، شفقت فرمانے والے ہیں، رحمت فرمانے والے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب کوئی ان پر بڑی مصیبت آئے، جب کوئی بڑی آزمائش آئے تو قلب اطہر پر وہ گران نہ گزرے، بلکہ آپ کی شفقت، آپ کی رحمت تو ایسی ہے کہ وہ جو روایت ہے کہ کسی نے کہا کہ قیامت کے روز میں آپ کو کہاں تلاش کروں، تو فرمایا میزان عمل پر دیکھ لینا. عرض کی اگر وہاں نہ پاؤں تو پل صراط پر دیکھ لینا، وہاں نہ پاؤں تو حوض کوثر پر. اب یہ سارے وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر اس دن امت مشکل کے اندر ہوگی، جب حساب کتاب کا دن ہے.
اس سے بڑا آزمائش کا دن کسی مخلوق کے لیے ہو نہیں سکتا۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھے ان مقامات پر دیکھنا، کہیں پر میں اپنے گناہ گاروں کی سفارش کر رہا ہوں گا، کہیں پر رب سلم کی صدا لگا کر پولیس سرات سے گزار رہا ہوں گا، کہیں پر میں حوض کوثر کے جام پلا کر پیاسوں کو سیراب کر رہا ہوں گا۔ تو اس دنیا کے اندر دیکھیں، خواہ وہ عام معاملات ہوں یا شرعی احکامات ہوں، یا اس دنیا کے بعد ہم دیکھیں تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور شفقت ہی کے صدقے نہ صرف یہ امت بلکہ تمام امتیں اس میں سے حصہ پائیں گی۔ اور واقعات کو دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے، اور کیوں نہ ہو کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میرے رب نے بنایا ہی ایسا ہے۔ اچھا، پھر یہ جو آیت کریمہ آپ نے ریفرنس دیا، تو جب قرآن میں رب عز و جل ارشاد فرما رہا ہے تو پھر اس کی شان کیا ہوگی جس کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہے؟ یعنی تو رب کا حکم ہے نا، تو اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے۔ ایک طرح سے اس شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیان ہے جو کہ خالق کائنات فرما رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے فضائل بھی اپنے کلام میں بیان فرماتے ہیں، اپنی شفقتیں، اپنی رحمتیں، لیکن وہ اپنی جگہ پہ اللہ پاک کی یہ آیتیں اور یہ قرآن کا جو حصہ ہے، تو اس سے ہمیں دل کے اندر مزید محبت جو ہے وہ یقیناً بڑھنی چاہیے۔ اور ان جب چیزوں کو پڑھتے ہیں تو پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مزید انسان چاہتا ہے کہ محبت کرے۔ آپ دیکھیں سرکار دو عالم علیہ السلام کو اور یقیناً پوری کائنات کو رب نے بنایا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے جس کو بنایا ہے خود اس کے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ میں نے اس کو ایسا بنایا ہے، میں نے اس کو سراپا رحمت بنایا، اور خاص طور پر مومنوں پر رؤوف الرحیم ہے۔ مومنوں سے کتنی محبت کرنے والے ہیں۔ احادیث کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب کبھی تیز بارش ہوتی یا کبھی بادل آسمان پر آتے تو رسول پاک علیہ السلام بے چین ہو جایا کرتے تھے، کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے جاتے، بے چینی آقا کریم علیہ السلام کے چہرہ مبارکہ پر ظاہر ہوا کرتی تھی۔ اور سرکار دو عالم علیہ السلام جب دیکھتے کہ بارش وغیرہ کا سلسلہ ختم ہو گیا، بادل چلے گئے، تو اس وقت خوشی کا اظہار ہوتا، چہرے پر اطمینان کا اظہار ہوتا۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ کریم آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ جس طرح قوم عاد، قوم ہود وغیرہ پر جس طرح عذابات آئے کہ اس طرح میری امت پر بھی کہیں ایسا عذاب نہ آ جائے۔ پھر سرکار دو عالم علیہ السلام دیکھیے آپ کی ترغیب کیا ہے، حکم کیا ہے کہ جو نگران بنایا جائے، جو حکمران ہو، جو کسی منصب پر ہو، تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ اپنے ماتحت افراد پر شفقت کا وہ انداز رکھے، سختی ان پر نہ کرے، بلکہ آقا کریم علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اے اللہ اس بندے کو جو کسی قوم پر والی بنایا گیا وہ ان پر اگر آسانی کرے، اے اللہ تو بھی ان پر آسانی فرما، اور اگر وہ ان پر مشقت ان پر کرے، ان پر سختی کرے، تو یا اللہ تو بھی اسے مشقت میں ڈال دے۔ پھر کریم آقا علیہ السلام اپنی امت کے لیے کتنا غمگین رہا کرتے۔ معراج پر گئے ہیں تو امت کو یاد رکھتے ہیں، جب آقا کریم علیہ السلام دنیا سے ہی آپ نے پردہ آپ فرمایا، دیکھیں نا نبی پاک دنیا میں تشریف لائے ہیں تو حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو یاد رکھا ہے۔ پھر اس دنیا میں رہتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کثرت کے ساتھ اپنی امت کو یاد کرتے ہیں کہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے نا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ اے چادر اوڑھنے والے محبوب، یعنی حضور کو اس آیت مبارکہ میں کہا ہی جا رہا ہے کہ ساری رات قیام نہ کریں، آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ بڑھا دیں۔ مطلب کیا ہے کہ کچھ آرام کیا جائے۔ نبی مکرم ساری رات کھڑے ہوتے ہیں، پاؤں مبارک میں سوجن آ جاتی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، آنسوؤں کی ایک جڑی ہے، اور پھر داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہے۔ کس کے لیے؟ اس امت کے لیے۔ حضور ایسے رحمت للعالمین ہے، اپنی امت کا غم نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو لاتا ہے، ساری رات کھڑا رہنے پر مجبور کرتا ہے۔ حضور پھر جب دنیا سے ظاہری پردہ فرماتے ہیں اس وقت بھی لبھائے مبارک کو جنبش ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قریب ہوتا ہوں، سنتا ہوں، تو اس وقت بھی صدا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لبوں سے یہی جاری تھی، رب ہب لی امتی، رب اغفر لی امتی۔ ایسا پیار کرنے والا ہمارا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ نے وہ پیارا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ کاشان بھائی ایک اور سورہ
محمد کی آیت نمبر 19 ہے، میں چاہوں گا آپ اس کی بھی تلاوت کریں، پھر انشاءاللہ مبلغین سے اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واستغفر لذنبك وللمؤمنین والمؤمنات۔ سبحان اللہ۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاص غلاموں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو۔ سبحان اللہ۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے کیسے مہربان ہیں، کیسے شفیق ہیں، اپنی امت کی مغفرت کی دعائیں کر ہی رہے ہیں۔ جیسے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات جب آسمانوں کی بلندیوں پر رب کی خاص رحمتوں کے حصار میں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لامکاں کی وادیوں میں جب جاتے ہیں، وہاں پر بھی اپنی امت کو نہیں بھولے۔ اسد بھائی، کیا کل قیامت کے دن بھی حضور اپنی امت کی مغفرت رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگیں گے؟ بالکل، اور یہ جو شفاعت کبریٰ کا منصب ہے، کیا بات ہے، یہ تو ہے ہی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے۔ واہ، اور بلکہ کمال تو یہ ہے کہ دیگر انبیاء بھی شفاعت کریں گے، جی اولیاء بھی شفاعت کریں گے، جی، مومنین بھی شفاعت کریں گے، علماء بھی شفاعت کریں گے، لیکن سبحان اللہ، یہ سب بعد میں کریں گے۔ دروازہ شفاعت جو کھولیں گے وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ کیا بات ہے، بلکہ جتنے بھی مخلوق کے اندر جس کو بھی شفاعت کا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں کسی کے لیے گزارش کرنے کا جو موقع دیا جائے گا، جی وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہی دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، اور اس پر جب ہم کلام پڑھتے ہیں اور اس پر جو اشعار کہے عشاق نے، تو ایک عجیبی منظر کشی ہوتی ہے۔ اور وہ منظر کیسا ہوگا جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے، اور امت میں سے بھی جو گناہگار ہیں بالخصوص ان کے لیے اللہ جب گزارش کریں گے۔ اچھا، ایک تو ہے کہ گزارش کرنا، جی رب کی بارگاہ میں عرض کرنا، جی یہ واقعات تو قیامت کے بعد کے ہیں نا، جی قیامت قائم ہوگی، پھر میزان ہے، پھر جی وہاں کے جو معاد و حشر کا بیان ہے، یہ سب بعد میں ہے۔ لیکن ہماری ترغیب کے لیے اور ہمارے دلوں میں محبت میں اضافے کے لیے پہلے سے یہ باتیں بیان کر دی گئی کہ ایسا ہوگا۔ واہ، ابھی ہوا نہیں لیکن ایسا ہوگا۔ اور جب وہ الفاظ ہم حدیثوں کے اندر پڑھتے ہیں تو واقعی دل کے اندر ایک عجیب کیف و سرور جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کئی کیفیات کا بیان کیا جی گیا۔ ویسے بھی عرض کریں گے، سجدے میں جا کر عرض کریں گے، کیا بات، اور کہا جائے گا کہ آپ سجدے سے سر اٹھائیے، آپ جو مانگیں گے وہ آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ کی جو ہے آج بات رکھی جائے گی، آپ کی بات مانی جائے گی، آپ کو مرتبہ شفاعت عطا کیا گیا۔ سبحان اللہ، تو فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی دکھائی ہے۔ جانے والی، اب عشاق تو پھر یہ کہتے ہیں نا کہ جی اللہ پاک حساب کتاب فرمائے گا، بجا ہے، حق ہے، لیکن اس محشر کے مقام کے اندر جو خاص پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مقام محمود عطا ہوگا، تو وہ کیا ہے؟ وہ یہی تو ہے کہ ساری امتوں کے سامنے، ساری مخلوقات کے سامنے جی آنکھوں سے لوگ دیکھیں گے جی کہ آج جن کی بات سنی جا رہی ہے، آج جن کی سفارش جو ہے وہ مانی جا رہی ہے، اور شفاعت جن کے ہاتھوں سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے، تو وہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اچھا، یہ ہمارے عقائد میں ہے، ہمارے نظریات میں ہے، اسلام کی بنیاد کے اندر ہے، حدیثوں کے اندر، قرآن کے اندر ان باتوں کا جو تذکرہ ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہم آج اپنے دلوں کے اندر اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یہ حسن ظن قائم رکھیں، محبت کو قائم رکھیں، اور اس کے لیے ابھی سے ہم التجا اور گزارش کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں تو آپ کی شفاعت کا ماننے والا ہوں، جی اس کا طلبگار بھی ہوں، آج بھی طلبگار ہوں، تو قیامت کے روز آپ مجھے اس سے محروم نہ فرمائیے گا۔ میرا بھی ایک سوال ہے، ایک شعر ہے برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، کہ خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا۔ کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا، اس کی دو ایک وضاحتیں ہیں۔ عام مفہوم یہ ہے
کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرم فرمائیں گے اپنے غلاموں پر، رحم فرمائیں گے، اور آپ کی رحمت کا وہاں پر بالخصوص اظہار ہوگا، جی تو کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، یعنی جو گناہ ہوں گے وہ بخشے جائیں گے، اور جو نہیں کیا وہ بھی کیا ہوا ہوگا، یعنی کہ بعض ایسے گناہ ہوں گے کہ جن کی معافی ملے گی اور اللہ پاک اپنی رحمت سے ان کو نیکیوں میں تبدیل فرمائے گا، اور بعض وہ گناہ ہوں گے کہ جو بندے نے کیے ہوں گے لیکن اللہ پاک ان کو گویا کہ بے کیا فرما دے گا، یعنی کہ معاف فرما دے گا۔ معاف فرما دے گا۔ تو بڑا ہی خوبصورت یہ اگر اس کو الگ الگ کر کے اس شعر کو جو ہے وہ پڑھا جائے اور سمجھا جائے۔ مدنی مذاکرے میں بھی امیر اہل سنت سے یہ سوال ہوا اور آپ نے اس کی وضاحت ارشاد فرمائی تھی، تو جو امیر اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کے ہم اشعار کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، تو ان کے پیچھے یا تو قرآن کی آیت ہوگی جی یا حدیث پاک ہوگی، جی یا کسی بزرگ کا کوئی قول ہوگا، کوئی ایسا تصور ہوگا جس کو اشعار کی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کاشان بھائی، سورہ انبیاء پارہ 17 آیت نمبر 107۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ سبحان اللہ۔ اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ سبحان اللہ۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ راشد بھائی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت جیسے آپ نے شروع میں بیان کیا سبھی کو ملی ہے۔ میں چاہوں گا کہ جمادات کو جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ملی، جانوروں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شفقتیں، اس پر کچھ آپ ارشاد فرمائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ایک تو سراپا رحمت ہیں جی اور دوسرا آپ کی رحمت عالمین کے لیے ہے، سارے جہانوں کے لیے سرکار دو عالم علیہ السلام کی رحمت ہے۔ جانوروں کے لیے آپ کی کیسی رحمت تھی؟ آقا کریم علیہ السلام ایک مرتبہ کسی انصاری کے باغ میں گئے تو وہاں ایک اونٹ وہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور ایسا محسوس ہوا، صحابہ کرام فرماتے ہیں جیسے آقا کریم علیہ السلام کے کان میں وہ کچھ کہہ رہا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس کے مالک سے فرمایا کہ اس اونٹ پر رحم کیا کرو، اسے تکلیف نہ دیا کرو، زیادہ کام اس سے نہ لیا کرو، بلکہ اس کے جو کھانے وغیرہ کا خاص خیال رکھا کرو۔ اور ایک واقعہ اسی طرح کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے تو ایک اونٹ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا۔ جی اونٹ ایسا تھا جیسے دور سے بھاگتا ہوا آیا ہو اور اس کی حالت اس طرح کی تھی، اور اس نے اپنا منہ نبی پاک علیہ السلام کے کان مبارک کے قریب کیا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوا جیسے اونٹ کچھ بول رہا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے ابھی موجود تھے، اس اونٹ کا جو مالک تھا وہ آ گیا، اس نے اونٹ کو پکڑا تو نبی پاک علیہ السلام نے اس مالک سے کہا کہ اس اونٹ کو فروخت کر دو، میرے ہاتھ میں فروخت کر دو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے یہ اونٹ جو ہے یہ ہمارے قابو میں نہیں آ رہا، یہ بھاگا ہوا تھا۔ تو اس وقت رسول پاک علیہ السلام نے ان کو بھی سمجھایا کہ اپنے اونٹ پر وقت پر اس کو کھانا وغیرہ دیا کرو، زیادہ اسے کام نہ لیا کرو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ آپ سے کیا بات کر رہا تھا؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اونٹ مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مالک جو ہے یہ مجھے ذبح کرنا چاہتا تھا، تو اب اونٹ کی عمر بڑی ہو چکی تھی جی تو نبی پاک علیہ السلام نے اونٹ کو خرید لیا۔ پھر اس اونٹ نے نبی پاک علیہ السلام سے کچھ دعائیں بھی کروائیں، کو نبی پاک کو کچھ دعائیں دیں، تو اونٹ کی بھی نبی پاک علیہ السلام نے یوں فریاد سنی۔
تو رسول پاک علیہ السلام کی جو رحمت ہے یہ نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے، درندوں کے لیے، ہر ایک کے لیے رسول پاک علیہ السلام کی رحمت ہے۔ اب دیکھیے پتھر ہوں وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ جی۔ رسول پاک علیہ السلام کی رحمت جو ہے، آپ کی شفقت جو ہے، خشک چیزیں جو ہیں ان پر بھی ہے۔ کیا رسول بات ہے۔ پاک علیہ السلام کے لیے صلی جب اللہ علیہ ممبر بنایا گیا، جی ممبر بنایا گیا مسجد نبوی شریف میں، رسول پاک علیہ السلام جب ممبر پر جلوہ فروز ہوئے تو اس سے پہلے آقا کریم علیہ السلام ایک کھجور کا خشک تنا تھا، اس سے ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب ممبر پر بیٹھے تو ایسا لگا جیسے کوئی بچہ رو رہا ہے، رونے کی آواز آنے لگی۔ آقا کریم علیہ السلام نے ملاحظہ کیا تو وہ رونے کی آواز جو تھی وہ بے جان جو تنا ہے، کھجور کا جو تنا تھا، اس سے آوازیں آ رہی ہیں۔ کیا بات ہے۔ اب دیکھیے آقا کریم علیہ السلام نے صلی اس اللہ پر علیہ دست شفقت پھرا اور اس کی فریاد کو سنا بھی۔ جی اس سے پھر پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو، تمہاری کیا خواہش ہے؟ اگر تم چاہتے ہو تو آپشن بھی حضور نے دی ہے۔ آپشن بھی دے دیا جی ہے، اگر چاہو تو تمہیں مسجد نبوی شریف میں ہی تمہیں دفن کر دیا جائے، جنتی تمہارا پھل کھائیں اس طرح، اور یا پھر یہ کہ ایسی جگہ تمہیں مطلب گاڑا جائے کہ جس سے پھل وغیرہ نکلیں جی۔ اور لوگ تمہارے پھلوں سے لطف اندوز ہوں۔ واہ تو اس نے پھر اس کو پسند کیا کہ مجھے جنت میں مجھے پہنچا دیا جائے۔ کیا بات۔ تو آپ اس سے دو چیزیں ملاحظہ کریں، ایک تو نبی پاک علیہ السلام علیہ کی الصلوۃ بے والسلام۔ جان چیزوں پر شفقت، سبحان اور اللہ۔ دوسری بات رسول پاک علیہ السلام کا اختیار۔ سبحان آقا اللہ۔ کریم علیہ السلام یقیناً سب کے لیے رحمت ہیں، نصیب والے وہ ہیں جو آقا کریم علیہ السلام کے دامن کرم میں ہیں، آپ پر ایمان لے کر آئے ہیں، آپ سے محبت رکھتے ہیں، یقیناً ان پر شفقت بھی آپ کی زیادہ ہے، ان سے محبت بھی آپ کی زیادہ ہے، بلکہ ان کی بھلائی کے تو بہت زیادہ چاہنے والے ہیں۔ قرآن پاک نے کیا لفظ بیان فرمائے، حریص علیکم بالمؤمنین، اللہ اکبر۔ مومنوں کی بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا کہ ان کا مشقت میں پڑنا نبی پاک علیہ السلام کو بہت بھاری گزرتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی رحمت آپ دیکھیے، رسول پاک علیہ السلام جب طائف میں آپ گئے نا نیکی کی دعوت دینے کے لیے، لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے، وہاں پر آقا کریم علیہ السلام کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنے اس محسن کا شکریہ ادا کرتے، لیکن انہوں نے معاذ اللہ آپ کو تکلیفیں دیں، آپ پر پتھر آپ کو مارے، آقا کریم علیہ السلام کے مبارک جسم سے خون بہنے لگا۔ اس وقت بھی آقا کریم علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے بد دعا نہیں فرمائی۔ اللہ اکبر۔ پہاڑوں کا فرشتہ آپ کے پاس آتا ہے ملک الجبال، اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم فرمائیں جی۔ تو دونوں طرف کے جو پہاڑ ہیں ان کو آپس میں ملا دوں تاکہ یہ وہیں پر ختم ہو جائیں۔ فرمایا نہیں، میں ان کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، مجھے امید ہے کہ یہ اگر ایمان نہیں بھی لائے تو ان کی آنے والی نسل وہ ایمان لے کر آئی۔ پھر لوگوں نے دیکھا، تاریخ نے دیکھا کہ اسی جگہ سے آقا کریم علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لے کر آئے۔ رسول پاک علیہ السلام سے ایک مرتبہ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک فلاں قبیلہ جو ہے وہ مسلمانوں کو بہت تنگ کرتا ہے، تو آپ اس کے لیے لعنت کی دعا کریں، بد دعا کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بلکہ میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام بہت شفقت فرماتے، اور ایک مرتبہ تو ارشاد فرمایا کہ یہ قوم، میری قوم جو ہے یہ مجھے نہیں جانتی، جی یہ میری قوم مجھے نہیں جانتی، اے اللہ ان کو معاف فرما، ان سے درگزر فرما۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کی پیارے آقا تعلیمات۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کرنے والوں نے ظلم کیا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا نہیں دی۔ حضور کی شان کریمی دیکھیں کہ حضور بد دعا نہیں دیتے، وگرنہ ایک اشارے پر کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضور تو اشارہ فرماتے ہیں تو چاند اب دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، سورج ڈوب کر پلٹ کر آ جاتا ہے۔ حضور کے انگلی کے اشارے سے پتھر پانی کے اوپر تیرتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آتا ہے۔ ایک اشارہ فرمائے، ایک حکم فرمائے تو درخت حضور کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، پتھر کلمے پڑھنے لگ پڑتے ہیں۔ حضور انگلی کا اشارہ فرمائے تو بادل آ جائیں، انگلی کا اشارہ فرمائے تو صرف مدینہ پاک پہ بادل نہیں رہتے، گرد و رواں میں بادل برستے ہیں۔ حضور کا ہاتھ مبارک اٹھے تو وہ جنت میں پہنچ جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ایک لفظ میرے آقا فرما دیتے، بد دعا فرما دیتے، ان کا کیا ہوتا ہے، ان کی نسلوں نے تباہ و برباد ہو جانا تھا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نبوت
دیکھ رہی تھی، اگر یہ نہیں ان کی نسلیں ایمان ضرور لے کر آئیں گی۔ ان کی رحمت نہیں فقط ہم پر، ان کی رحمت نہیں فقط ہم پر، غیر کا بھی خیال رکھا ہے، غیر کا بھی خیال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ شاہ صاحب یہاں پر دیکھیں ایک چیز نا ہمارے لیے بھی ایک سیکھنے کی ہے نا، جی جس نبی علیہ السلام پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جی جس نبی علیہ السلام سے ہم محبت رکھتے ہیں، ان کی آمد کا میلاد مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، ان کا مبارک انداز تو یہ ہے، اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی بات پر رشتے توڑ دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی بات پر بہن بھائیوں سے تعلقات ختم کر لیتے ہیں، جھگڑے کر لیتے ہیں، تھوڑی سی بات پر معاذ اللہ قتل و غارت گری تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ تو آج ہم بھی تو اپنا جائزہ لینا۔ یہی تو بحمد اللہ تعالی ہم میلاد منانے والے، اور بحمد اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس مرتبہ 1500واں جشن ولادت ہم نے منایا ہے۔ 1500ویں جشن ولادت کی 1 سوغات اگر ہم یہ بھی لے لیں، ناراضیاں ختم کر لیں، جو رشتہ داریاں توڑی ہوئی ہیں، حضور کی رحمت للعالمینی کا صدقہ کہ حضور کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہم رشتہ داریوں کو نبھانے والے بن جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سیرت یہ نا کہ حضور تو رشتہ داریاں نبھاتے ہیں، حضور تو تعلق جوڑتے ہیں، اور حضور تو یہ فرماتے ہیں جو تم سے ناتا توڑے تم اس سے ناتا جوڑو۔ اس کے لیے تو جنت کی بشارتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہیں۔ تو یوں اس انداز میں بھی ہم میلاد منا سکتے ہیں۔ 1500واں جشن میلاد ہم اس انداز میں بھی سرکار کا منائیں کہ جو ہمارے رشتہ دار ناراض ہیں آپ ان سے سلو کر لیں، اور اس سلو میں ہی خیر ہے، اسی میں برکت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی خیر ہی خیر ہے، برکتیں ہی برکتیں اس میں ہے۔ کسی کی دل آزاری کی ہے تو توبہ کر لیں، اس سے جا کر معافی مانگ لیں، اور جو حقوق اللہ کو پامال کیا ہے وہ حقوق اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ رجوع ہو، سچا رجوع ہو۔ جو نمازیں قضا ہوئی ہیں اللہ کرے کہ ہم ان کی قضا عمری کریں، توبہ بھی کریں، قضا عمری بھی کریں، اور آئندہ ہماری کوئی نماز نہ چھوٹے، ہماری کوئی جماعت نہ جائے، ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں، ہم دینی کام کرنے والے بن جائیں۔ اس طرح نیکیوں میں اللہ کرے کہ ہماری زندگی بسر ہو۔ اللہ ان ساری اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں پر عمل کرنا ایسا نہیں ہے کہ ایسے افراد ناپید ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں یا بہت مشکل ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے اسد بھائی کیا خیال ہے کہ کسی ماحول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ ہم کسی ایسے ماحول سے وابستہ ہو جائیں، ایسی صحبت اختیار کر لیں، ایسے افراد کے پاس بیٹھنا شروع کر دیں کہ جن کے پاس بیٹھنے کا رنگ ہم پر یہ چڑھے کہ ہم بھی اچھے ہو جائیں؟ بغیر صحبت کے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کوئی پازیٹیو چینج اپنے اندر لانا چاہتے ہیں تو صحبت کے بغیر بہت زیادہ مشکل ہے۔ جی جب بندہ کسی کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو پھر وہ سیکھتا ہے۔ آج ہم صحابہ کرام کے اتنے فضائل بیان کرتے ہیں، ان کی عظیم شان کو بیان کرتے ہیں، تو ماشاء اللہ وہ خود بھی نہایت شاندار تھے، سبحان اللہ۔ لیکن ان کی زندگی کے اندر جو سب سے بڑا فیکٹر تھا وہ صحبت مصطفیٰ ہی تو تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی صحبت ہی کا تو اثر تھا کہ جنہوں نے ان کو سابقہ مقام عطا کر دیا، اور ان کا جو تزکیہ ہوا، یہ ساری چیزیں، تو ظاہر ہے کہ اب وہ صحبت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات کی، تو اس کی برکتیں تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن فی زمانہ جیسے آپ نے کہا نا کہ مشکل نہیں ہے، ہر طرح کا بندہ اویلیبل ہے آپ کو، آپ جو بننا چاہیں، جیسی صحبت اختیار کرنا چاہیں، آپ جس جگہ پہ رہتے ہیں تو اس کے 1.5-2 کلومیٹر کے اندر ہی آپ کو ہر طرح کے مل جائیں گے۔ بڑے سے بڑا بدماش بھی مل جائے گا، ایک اچھا عالم دین بھی مل جائے گا آپ کو، ڈاکٹر بھی مل جائے گا، انجینئر بھی مل جائے گا، انتہائی بد اخلاق بھی مل جائے گا، کھیل کود کرنے والا بھی مل جائے گا، قبضہ مافیا بھی کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آ جائے گا۔ تو اب یہ تو مجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ میرے پاس تو سارے آپشنز ہیں، میں کس کے ساتھ اپنی صحبت کو رکھتا ہوں۔
تو یہ بہت ضروری ہے، اور صحبت کے بغیر بہت مشکل ہے کہ آپ اپنے اندر کوئی پازیٹیو چینج لا سکیں. یہاں تک کہ کتاب پڑھنا یقیناً مفید ہوتا ہے جی اور بہت مفید ہوتا ہے، لیکن صرف کتاب پڑھنے سے بھی آپ کے اندر وہ تبدیلی نہیں آ سکتی جو کسی کی صحبت حاصل کرنے سے آپ اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں. کیونکہ اینڈ آف دا ڈے کتاب میں لکھی ہوئی چیز تو ایک کتابی بات ہے نا، بہت اچھی ہے، شاندار ہے، لیکن جب آپ اس کو پریکٹیکلی کسی شخص پر دیکھتے ہیں تو وہ جو اثر آپ لیتے ہیں وہ پھر بڑا ہی زبردست ہوتا ہے. تو دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے، ظاہر ہے کہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں، اچھے بننا چاہتے ہیں. تو میں ناظرین سے سوال کر لیتا ہوں کہ آپ کے پاس کون سا ایسا پلیٹ فارم ہے، آپ کے محلے میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آپ نے دیکھا ہو کہ یار روزانہ وہاں جا کر 1 گھنٹہ جو بیٹھتا ہے تو نمازی بن جاتا ہے، واہ نیک بن جاتا ہے؟ کوئی ایسا محلے میں کوئی پتھارا ہو، کوئی ہوٹل ہو، کوئی ریسٹورنٹ ہو، کوئی ایسی کمیونٹی کی جگہ ہو جی کہ جہاں لوگ جاتے ہوں، جب واپس آتے ہوں تو کیا بات ہے جی، نمازی بن کر آ گئے، کیا بات ہے. پرہیزگار بن کر آ گئے. جی تو ایسا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. کوئی دنیا میں کوئی ایسی اسپیسیفک جگہ ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن دعوت اسلامی کا ماحول آپ کو ایک جگہ نہیں، دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ نظر آئے گا الحمدللہ. کہ جہاں لوگ جاتے ہیں، ماحول اپناتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو ان کے چہرے پر الگ ہی نور نظر آتا ہے. سبحان اللہ. اس صحبت کی برکتیں اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے. کیا بات. مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں، کال لیتے ہیں. جی کال. میری نعت خواہ اسلامی بھائی سے یہ فرمائش ہے، یہ کلام سنا دیجیے. جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ. چلیں جی، درست کلام کیا ہے؟ درست یہ ہمیں نور عالم بھائی بتائیں گے کہ یہ سنگ در ہے یا سنگ در ہے. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. ایک اور کال لیتے ہیں. میں کال سے پہلے مدنی چینل کے ناظرین آپ سے عرض کروں گا، انشاءاللہ ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے پیرنٹنگ. انشاءاللہ جیسے ہی ہم فرمائش وغیرہ لے لیں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم پیرنٹنگ سیگمنٹ لیں گے. اور آج کا ٹاپک بچوں کے حوالے سے بہت پیارا ٹاپک ہے، بہت پیارا ہے. ڈسپلن کے حوالے سے انشاءاللہ آج ہم اسد بھائی سے گفتگو کریں گے. تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو سیگمنٹ ہے آپ نے خصوصیت کے ساتھ دیکھنا ہے، بالخصوص جو پیرنٹس ہیں وہ دیکھیں، تاکہ پھر ہم اپنے بچوں کو اس طرف لے کر آئیں کہ ہمارے بچوں کی اصلاح ہو، اور پھر ان میں ایک ڈسپلن آئے کیسے یہ سیکھنا ہے. پہلے پیرنٹس سیکھیں گے تو اپنے بچوں کو سکھا سکیں گے نا. تو آج ہی سیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا. کال لیتے ہیں. میں ہند سے سید بھائی بول رہا ہوں. شاہ صاحب آج کا موضوع بہت پیارا ہے، رحمت للعالمین. شاہ صاحب مجھے ایک کلام سنا دیجئے. در پہ بلاؤ مقی مدنی، بگڑی بناؤ مقی مدنی. بڑے پیارے انداز میں آپ نے کلام سنا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کال لیتے ہیں. میرا نام محمد احمد طاری ہے، میں پرانا لالا مسا پنجاب سے بول رہا ہوں. آپ مجھے ایک کلام سنا دیں. نعمت پیتا جی سمت و ذیشان گیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک اور کال لیتے ہیں. میرا نام زینت فاطمہ تاریہ ہے، میں جنانوں سے بات کر رہی ہوں. مجھے ایک کلام نہ دے، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. ماشاءاللہ، مرحبا. اگلی کال دیجیے جی. میرا نام محمد اکرام ہے، میں ملتان سے بات کر رہا ہوں. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، کھلے آنکھ سے میں روز دیکھتا ہوں. ایک نعت سنا، میں مدینے چلوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت پیارے کلام کی فرمائش کی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگلے کالر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ کھول لیتے ہیں. نور عالم بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے. کیا بات ہے جی، مرحبا. ایک اور کال لیتے ہیں. مجھے یہ کلام سنا دیں. ادھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ سب کو زیارت حرمین طیبین نصیب فرمائے. میسیجز ہیں ہمارے پاس. یہ کلام سنا دیں. مدینے قافلے جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا. خانپور سے میسیج آئے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں. امید ہے کہ تمام مبلغین بھی خیریت سے ہوں گے. نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. محمد طیب بھائی ہیں جی تحصیل کمالیہ سے. آپ سب کی بارگاہ میں سلام. وعلیکم السلام. نور عالم بھائی یہ کلام سنا دیں. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے.
بہت شکریہ آپ کا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی نعت خواں اسلام بھائی سے عرض ہے کلام سنا دیں, منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہوگا جی. امیر پور کشمیر کھڑی شریف سے میسج آیا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت خواں اسلام بھائی سے کلام کی فرمائش ہے جی, کلام سنا دیں کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے مدنی چینل کا, اللہ آپ سب کو برکت عطا فرمائے. جی بہت شکریہ آپ کا, اللہ آپ سب کو برکت عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام بہت اچھا ہے, بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. مبلغین کے مدنی پھول مدینہ مدینہ, اللہ کریم سب کو سلامت رکھے, اللہ سب کو برکت عطا فرمائے. یہ کلام سنا دیں اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم. ٹھیک ہے جی. نور عالم بھائی پروگرام کے آخر میں یہ سلام پیش کر دیجئے گا جی. یا شفیع الورا سلام علیک. ٹھیک ہو گیا جی, اللہ سلامت رکھے آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. اچھا ثاقب بھائی کیا حال ہے جی؟ اللہ کا شکر ہے جی, میں ٹھیک ہوں. مجھے آپ اپنی آواز میں نعت سنا دیں, مصطفیٰ خیر الورا ہو. بہت شکریہ جی, آپ نے مجھے کہا. ہمارے نور عالم بھائی ہیں, انشاءاللہ آج ان سے ہم کلام سنیں گے. طیب بھائی ہیں سرگودا سے, ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے. اللہ پاک آپ سب کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے. بہت شکریہ, آپ نے دعاؤں سے نوازا ہے جی. تیرے ہی ہاتھ میں ہے پیارے قلب ماہیت, میرے حق میں زہر گناہ تریاق ہو جائے. ہے نور عالم بھی جان میں؟ ٹھیک ہے جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. حاجی مشتاق صاحب کی آواز میں کلام سنا دیں یا درود تاج سنا دیں, اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہمیں میسیجز کرتے ہیں, کال کرتے ہیں, اللہ آپ سب کو برکت عطا فرمائے. بعض عاشقان رسول ہمیں فیس بک پر بھی ہمیں جوائن کرتے ہیں, فیس بک پر بھی ماشاءاللہ عاشقان رسول کے میسیجز تشریف لا رہے ہوتے ہیں اور کمنٹس کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم ان کے کمنٹس لیں گے اور لیتے بھی رہتے ہیں الحمدللہ. اچھا جی, کون ہے آج ہمارے ساتھ فیس بک پر؟ محمد نواز بھائی ہیں, کلام سنا دے جی مدینہ یاد آتا ہے. جی سلیم اتاری بھائی ماشاءاللہ کہہ کے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں جی. غلام عباس بھائی بھی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. طاہر حمید بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, اللہ سلامت رکھے جی, بہت شکریہ. محسن قریشی بھائی ہیں. ٹھیک ہے جی. روزانہ ایک سیگمنٹ شامل کیا جائے جس میں ایک حدیث پاک ترجمہ اور شرح کے ساتھ ہو. انشاءاللہ یہ آپ کا مشورہ ہم نوٹ کر لیتے ہیں جی. طاہر حمید بھائی, نور عالم بھائی سے گزارش ہے جی یہ کلام سنانے میں, سفر ہمارا بھی ہو سرکار مدینے کا. اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. جن عاشقان رسول نے دعاؤں کا کہا ہے اور جن عاشقان رسول نے فرمائشیں کی ہیں, کلام کی فرمائش کی یا کوئی مشورہ دیا, اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. نور عالم بھائی سے چند کلام لے لیتے ہیں انشاءاللہ. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جبیں میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, جبیں میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, جبیں میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ, یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. بھینی سوہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے, بھینی سوہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے, بھینی
صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے کلیاں کی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ ہم پر نثار ہے یہ ارادت کدھر کی ہے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے 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 خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے پیام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے سبحان اللہ بحمد اللہ ہمارا یہ پروگرام مدینہ منورہ میں بھی دیکھا جا رہا ہے سبحان اللہ ذکر مدینہ چھڑا ہے اور مدینہ پاک میں بھی یہ دیکھا جا رہا ہے اچھا بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ موبائل میں جو قاموس ہے اس میں اسلام لکھا ہوا ہے ہم لکھتے السلام علیکم ہے جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں نا دوسرا ورڈ لکھنے کے لیے تو وہ قاموس بدل دیتا ہے موبائل ہی بدل دیتا ہے لفظ تبدیل کر کے نا اسلام کر دیتا ہے تو ایک مرتبہ چیک کر لیں گے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی اللہ سلامت رکھے اسد بھائی کے لیے مدینہ پاک سے سلام ہے قبول فرمائیے وعلیکم السلام کیا بات ہے ماشاءاللہ جو بھی ہیں ان کا بہت بہت شکریہ اور اگر وہاں ہیں حاضری ہو تو ہمارے سلام بھی عرض کیجیے سرکار جزاک اللہ اللہ سلامت رکھے آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف پیرنٹنگ الحمدللہ ہمارا سیگمنٹ پیرنٹنگ میں ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے مختلف ٹاپکس پر مختلف انداز میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ ہمیں اسد بھائی وقت عطا فرماتے ہیں اور بڑے پیارے انداز میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہمارا یوں کہیں ایک سیشن ہوتا ہے بہت سے پیرنٹس کی طرف سے سوالات آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں بچوں کی تربیت کیسے کریں کیا انداز اپنائیں تو یہ بہت خوبصورت بہت پیارا سیگمنٹ ہے ہمارا تو اگر آپ اسے معمول کے مطابق دیکھنا شروع کر دیں گے عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ آج کا جو ہمارا ٹاپک رہے گا اس میں انشاءاللہ ہم بچوں کی تربیت میں ڈسپلن کے حوالے سے گفتگو کریں گے اسد بھائی اس حوالے سے آپ ارشاد فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سب سے پہلے تو پیرنٹس کے لیے اس بات کا جاننا نہایت ضروری ہے اور اہم ترین ہے جی کہ بچوں کے لیے اور خود ان کے لیے زندگی کے اندر ڈسپلن کا ہونا کتنا اہم ہے کتنا ضروری ہے جی اور اگر میں یوں کہوں کہ آپ کی ساری زندگی کا مدار ڈسپلن پر ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انسان اور خاص طور پر بچہ فطری طور پر آزاد خیال ہے جی یعنی کہ وہ کسی بھی چیز کو آزادی کے ساتھ کرنا پسند کرے گا باؤنڈریز میں رہنا یہ فطری طور پر ہمیں پسند نہیں ہے یعنی کہ بچہ یہ چاہے گا
کہ میں جو چاہوں کھاؤں، میں جب چاہوں سوؤں، میں جب چاہوں کھیلوں، میں جب چاہوں آؤں، میں جب چاہوں جاؤں، میرے اوپر کسی طرح کی کوئی قدغن وغیرہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جب ہمیں کوئی چیز اس سے ہٹ کر جو کہ ہماری طبیعت کے موافق نہیں ہے وہ ہمیں کرنی ہوگی تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ جی۔ اور آپ کے بچے کی پرسنالٹی میں اگر ڈسپلن نہ ہوا تو آپ یاد رکھیے کہ بہت ساری خصوصیات ہونے کے باوجود ہو سکتا ہے کہ عملی زندگی میں آپ کا بچہ کامیاب نہ ہو پائے۔ میں ایک مثال سے آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ کے ذہن کے اندر بہت ساری ایسی ایگزامپلز ہو سکتی ہیں ناظرین کے۔ میں دو لوگوں کو پرسنلی جانتا ہوں، ایک وہ ہے کہ جو ڈسپلنڈ ہے اور ایک وہ ہے جو ڈسپلنڈ نہیں ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ آج سے 10 سال پہلے جس کا ڈسپلن نہیں تھا اس کی ایک ہی دکان تھی اور آج بھی اس کی ایک ہی دکان ہے، اور جو ڈسپلنڈ ہے وہ آج سے 10 سال پہلے اس کی کوئی ایک بھی دکان نہیں تھی، چند سال پہلے اس نے ایک بنائی، پھر دوسری بنائی، پھر تیسری بنائی، پھر چوتھی بنائی، پھر پانچویں بنائی۔ واٹ از دا ڈفرینس؟ ڈسپلن کا فرق ہے، چونکہ میں دونوں کو جانتا ہوں۔ ایک وہ ہے کہ اس کا دکان کھولنے اور بند کرنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، موڈی آدمی ہے، اکاؤنٹس دیکھنے کی اس کی کوئی عادت نہیں ہے، ٹھیک ہے خرچ ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے، کری جاؤ، آیا جائے گا، ٹھیک ہے دیکھ لیں گے۔ اس کی دکان کا جو حلیہ ہے، جو اس کا ایک سامان کے رکھنے کا جو طریقہ کار ہے، تو اس کے اندر ڈسپلن نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جہاں تھا وہی ہے، جبکہ دوسرا ان ساری چیزوں کے اندر اس سے مختلف ہے۔ اب یہ آئے گا کہاں سے؟ جی، ہو سکتا ہے دونوں کے ماں باپ نے کوشش کی ہو لیکن ایک نے اڈاپٹ ہی نہ کیا ہو، دوسرے نے اڈاپٹ کر لیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کے گھر کے اندر ایسا ماحول ہی نہ ہو، بچپن میں ہی اس کی تربیت اس طرح سے ہوئی ہو کہ وہ جو چاہتا تھا وہ کرتا تھا، تو اب جب بڑا ہوا اور پریکٹیکل لائف کے اندر آیا تو وہی چیز اس کی پریکٹیکل لائف کے اندر بھی شامل ہوتی چلی گئی۔ جی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ گھر کے اندر فوجی نظام رکھیں ہیں کہ بیٹا یہ جو پاؤں اٹھ رہا ہے نا دونوں بھائیوں کا ایک ساتھ اٹھنا چاہیے، اور بعض اوقات جب ڈسپلن کی بات کرتے ہیں تو بعض ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دوسری طرف ایکسٹریم پہ نکل جاتے ہیں نا، کہ بس یہ 5:01 پر چائے کا ٹائم ہے تو 5:01 پر یہ چائے پینا شروع کرنی اور 3 منٹ پہ ختم ہونی چاہیے۔ صحیح۔ اچھا، ڈسپلن پھر ہر چیز کا الگ ہے نا، فوجی ڈسپلن الگ ہے، ان کے ہاں تو یہ بھی ہے کہ اگر آپ کھانے کے وقت پر پہنچ گئے تو پہنچ گئے، نہیں پہنچے تو پھر آپ اپنا انتظام خود فرمائیں، کیونکہ وہ ایک فوجی ہے، اس کا ڈسپلن اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے۔ 10 فوجی اگر چلیں گے تو سب کا پاؤں ایک ساتھ اٹھے گا، ایک ساتھ زمین پر آئے گا، ان کا جو اسلحہ پکڑنے کا انداز ہے وہ سب ایک جیسا ہونا چاہیے، یونیفارم ایک، کیوں؟ اس ادارے کی ریکوائرمنٹ ہے۔ گھر میں ایسا ڈسپلن نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ غلط فہمی کا بعضوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے الگ نتائج نکلتے ہیں جو کہ بڑے غلط ہوتے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے؟ بچے کو آپ نے صرف اتنا سمجھا دینا ہے اور گھر میں اتنا ڈسپلن قائم کرنا ہے کہ بچے کی طبیعت کے اندر یہ چیز آ جائے کہ زندگی محض آزادی کا نام نہیں۔ صحیح۔ اس کی مزاج کے اندر، اس کی جو اس کی تربیت ہے اس کے اندر یہ چیز نہ ہو جائے کہ میں جیسا چاہوں گا ویسا اپنی زندگی کو گزاروں گا۔ بس اتنی اگر آپ نے اس کی تربیت کر دی تو پھر وہ زندگی کے اندر ڈسپلن کے اندر آ جائے گا۔ اب یہ کریں کیسے؟ اس کے لیے چند ٹولز ہیں، کچھ ایسی پریکٹیسز ہیں۔ ہر چیز میں آپ نہ بھی کریں، آپ بنیادی طور پر 3-4 بنیادی چیزیں ہیں جو آپ گھر کے اندر ڈسپلن آپ قائم کر لیں، اور ڈسپلن کا کمال یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایک چیز میں ڈسپلن قائم کرتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کے اندر ڈسپلن قائم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ملٹیپل اس کے جو ہے وہ نتائج ہوا کرتے ہیں۔ اگر آپ نے بچے کے اندر 3-4 بنیادی چیزوں میں ڈسپلن قائم کر دیا اور اس کی ایسی تربیت کر دی تو آپ یقین کریں کہ زندگی بھر اسے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سب کانشیس مائنڈ کے اندر، لاشعور کے اندر اس کی یہ چیز پیدا ہو چکی ہوگی کہ میں آزاد نہیں ہوں، I have to follow the rules۔ میں جس ادارے میں جاؤں گا، میں جو کام کروں گا، جو کاروبار کروں گا، وہ ایک
तरीक़ेकार के मुताबिक होगा। अब घर के अंदर क्या कर सकते हैं और क्या ऐसी बुनियादी चीज़ें जो हमें करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि माँ बाप की अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन होना चाहिए। सही। अब वालिद साहब का ही बेचारे का अपना ठिकाना नहीं है जी। ना उसका, यानी वो घर में बच्चे देख रहे हैं कि अब्बा रोज़ाना ही लेट हैं जी। और रोज़ाना ही जो है वो भागम भाग होती है और कपड़े पहन के तो जूते और मोज़े और शोर शराबा करके घर से निकलते हैं। तो माजरत के साथ बच्चों में डिसिप्लिन टाइम के मामले में आना दुश्वार है। अब्बा ही लेट हैं रोज़ाना, हैं खाने के टेबल पे खुद नहीं पहुंच रहे, तो बच्चे फिर क्या करेंगे। जी। तो सबसे बुनियादी चीज़, यू हैव टू क्रिएट डिसिप्लिन इन योर पर्सनैलिटी। बच्चे कहने से भी सीखते हैं जी, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा देख कर सीखते हैं। चंद चीज़ें क्या है। नंबर 1, कुछ चीज़ों में आप बच्चों को टाइम बाउंड करें। सही। हर चीज़ में नहीं, क्योंकि घर है ना, घर में तो अब जैसे हम यहाँ पे डिसिप्लिन से बैठे हुए हैं ना, जी। हमारे बैठने का अंदाज, घर में हम ऐसे नहीं होंगे। अच्छा, ना हो सकते हैं, घर में बंदा ज़रा इजी फील करता है, कैजुअल बैठा हुआ होता है, ज़रा चैनल का डिसिप्लिन अलग है। तो हर चीज़ में नहीं, लेकिन चंद चीज़ों में टाइम बाउंड करें। फॉर एग्जांपल, छोटे बच्चों की मैं बात करूँगा, 8, 10, 12 साल के जो बच्चे हैं, उनका घर से बाहर जाना और घर में आना, जी। जो खेलने का टाइम है, ये टाइम बाउंड आप करें। जी। उसको पता हो कि मैंने इतने बजे जाना है। अच्छा, जब इतने बजे जाना है तो फिर उस वक्त ये नहीं कहना कि बेटा ज़रा ये सूजी पकड़ के ले आओ, फिर आपको भी ख्याल करना है। जब आप उसको टाइम बाउंड कर रहे हैं तो आप भी तो हो। जब उसका खेलने के टाइम है तो फिर उसको खेलने दें। 5 बजे उसने जाना है तो आप जाने दें, 5:45 बजे वापस आना है तो उससे आप बास पुरस करें कि बेटा आप क्यों लेट हो गए, टाइम पर है। तो घर में खेल का जो टाइम है वो आप टाइम बाउंड कर दें। इसी तरह बच्चों के जो पढ़ने का टाइम है, होमवर्क का टाइम है, उसको आप टाइम बाउंड कर दें। बच्चे को पता हो कि मैंने जो है वो इतने बजे पढ़ने के लिए बैठना है और इतने बजे तक मैंने पढ़ना है, तो ये डिसिप्लिन को क्रिएट करेगा। खाने का टेबल और खाने के जो औकात हैं वो मुकर्रर होने चाहिए। एक तो सुन्नत भी है, अल्लाह पाक नज़र रहमत फरमाता है, रहमत ख़ास फरमाता है, जो अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, बीवी के साथ दस्तरखान पर बैठकर खाना खाता है, इसकी ख़ास बरकतें हैं। तो डिसिप्लिन खाने के अंदर कायम होना चाहिए। अच्छा, उसका टाइम होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप सेकंड्स का टाइम रखें या मिनट टू मिनट रखें। ज़ाहिर है ये होटल नहीं है कि भाई ब्रेकफास्ट इतने बजे से इतने बजे मिलेगा। 2-4 मिनट, 5 मिनट का आप रखें, लेकिन फिर भी एक टाइम बाउंड होना चाहिए कि भाई लंच जो है ना वो 1, सवा 1 बजे से लेकर 2, सवा 2 के दरमियान हमने कर लेना है और सब ने इकट्ठे करना है। ठीक है, डिनर हमने एक साथ करना है, ब्रेकफास्ट है हमारा, नाश्ता है तो एक साथ करना है। अब मिसाल के तौर पर आपने खाने के औकात मुकर्रर कर दिए, आपने बच्चों के आने जाने के औकात मुकर्रर कर दिए और पढ़ने के। मैं समझता हूँ कि इट इज़ इनफ। आपने जब 3 चीज़ों में उनको टाइम बाउंड कर दिया तो बकिया चीज़ें उनकी खुद ब खुद सीधी हो जाएंगी। इसी तरह कुछ चीज़ों में और उनको डिसिप्लिन में आप लेकर आए। मिसाल के तौर पर चीज़ रखने की जगह का मुकर्रर करना, वो लिबास भी है, वो बुक्स भी हैं, वो सॉक्स भी हैं, वो शूज़ भी हैं, वो बर्तन हैं और जो घर की चीज़ें हैं, उनमें से कुछ चीज़ों को आप फिक्स कर दें कि बेटा देखो इन चीज़ों के अंदर आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, ये चीज़ जहाँ से उठाई है वहीं पर रखनी है। तो उसके सब कॉन्शियस माइंड में क्या आएगा कि मुझे मैनेजमेंट करनी है। फिर जब वो बड़ा होगा तो उसके अंदर जब एक डिसिप्लिन होगा, चीज़ कहाँ पर रखनी है, किस तरह से रखनी है, तो जब बड़ा होगा तो फिर उसकी चीज़ें ऑफिस के अंदर भी बिखरी हुई नहीं हैं, क्योंकि घर से उसकी तरबियत है। सही। ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी, कोई भी एक आध चीज़ जो आप समझते हैं कि उसको डिसिप्लिन के अंदर होना चाहिए, आप कर दें। अब मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने कुछ टाइम की चीज़ें, कुछ घर के अंदर रखने की चीज़ें और कुछ रूटीन वर्क्स जो हैं वो आपने अगर डिसिप्लिन कर दिए हैं, तो इसका मतलब है कि बच्चे को आप डिसिप्लिन के अंदर ला रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर आपने ना सख्ती करनी है, ना मारना है, आपने उसके अंदर ये सलाहियत और उसके अंदर ये सोच को पैदा करना है। असल चीज़ जो है वो इस सोच का पैदा करना है। जब वो हो जाएगी तो आप यकीन करें, मैंने बहुत पढ़ा है इस टॉपिक पर, नाज़रीन में से भी हो सकता है बहुत सौ ने पढ़ा हो। नतीजा पता है दुनिया के सारी रिसर्च का क्या निकाल कर लोगों ने बयान किया है? नतीजा ये है कि मोटिवेशन डाइज, मोटिवेशन फौत हो जाती है, आर्जी होती है, लेकिन डिसिप्लिन जो है वो बाकी रहता है। क्या बात है।
कामयाब लोग सिर्फ मोटिवेशन पे नहीं चलते, भाई जज्बा आया आज तो मैंने पूरा सिपारा तिलावत कर लिया है, कारी साहब की आज खूबसूरत तिलावत सुन, मतलब भाई आज तो बस, ये क्या है, जज्बा है। अब जज्बाती हो गए और आपने आज जो है ना वो पूरी मंजिल पढ़ ली और फिर पूरा महीना कुछ भी नहीं पढ़ा जी। ये हो गया मोटिवेशन। मिली तो मोटिवेशन आर्जी होती है, जज्बात खा वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो आर्जी होते हैं, फिर इंसान अपनी एक नॉर्मल बिहेवियर के अंदर आ जाता है। लेकिन डिसिप्लिन हमेशा बाकी रहता है। क्या बात है। रोज की 3 आयतें मैं पढ़ूंगा जी, और उसका मैं आदी हो गया, तो ये उससे बेहतर है कि जो जब जोश आए तो पूरा सिपारा पढ़ा फिर महीना भुला दिया। तो दुनिया में जितनी भी कामयाबियां हैं वो डिसिप्लिन से कैरी ऑन होती हैं, सिर्फ मोटिवेशन से नहीं होती जी। अब मैं जो ये बात कह रहा हूँ आप गौर कर लीजिए, आपके आसपास इस तरह के बहुत सारे होंगे जो जब जज्बाती हो, अच्छा लोगों की भी फिर सोच बन जाती कि अच्छा इसने कोई नया काम शुरू किया, ठीक है 2 दिन की बात है, फिर जो है ना ये खुद ही नॉर्मल हो जाएगा। तो ये नहीं, तो अगर आपकी पर्सनैलिटी में डिसिप्लिन है तो इसका जादुई असर होता है। और इस पर लिखने वालों ने पूरी बुक्स तहरीर कर दी, पूरा एक यूँ समझिए कि नफ्सियात का टॉपिक इसको लिख दिया। तो अपने बच्चे को ये बात सिखाएं कि बेटा जज्बाती होने के बजाय अपनी पर्सनैलिटी में डिसिप्लिन को कायम करें। अगर आपने ये कर लिया तो इंशाअल्लाह आपका बच्चा आगे जाकर बहुत ज़्यादा कामयाबियां समेटेगा। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरी तो ज़ाहिर है कि पिछले स्पेशली 12-15 साल का हूँ तो एडमिनिस्ट्रेशन में गुजरे हैं और HR से वाबस्ता हूँ, रहना भी पड़ता है, काम ऐसा है। हमारी नज़रों के सामने बहुत सारे लोग गुजरते हैं, बहुत सारे लोग गुजरते हैं, नाकाम भी और कामयाब भी। बहुत सारे जज्बाती होते हैं, आएंगे तो इतना बड़ा प्लान लेकर आएंगे कि मैं बस जो है ना वो दुनिया फतह कर लूँगा, और 3 दिन के बाद पूछो कहाँ है तो वो सोए हुए हैं जनाब। और एक वो हैं कि जो इतना सा प्लान लाते हैं लेकिन बिकॉज दे आर डिसिप्लिन्ड उसको कैरी ऑन करते हैं, और हमने देखा कि वो ज़्यादा कामयाब नज़र आते हैं। तो अपने बच्चों में आज़ादी, आज़ाद ख़याली और हर चीज़ अपने हिसाब से करने के बजाय उनको रूल्स फॉलो करने का और पर्सनैलिटी में डिसिप्लिन पैदा करने का आप शऊर बेदार करें। आखिरी बात करूँगा कि जो कायनात है ना ये भी एक डिसिप्लिन के मुताबिक है। ऐसा नहीं है कि आज सूरज मशरिक से है तो कल मगरिब से है, परसों जुनूब में जो है वो गुरूब हो रहा है। सर्दी गर्मी मौसमों का आना मौसमों का जाना कायनात के अंदर एक डिसिप्लिन है। सैयारे जो घूमते हैं उनके घूमने का एक डिसिप्लिन है, जो नहीं घूमते जो स्टिल हैं उनका भी एक डिसिप्लिन है जी। हवाएं किस रुख से चलेंगी ऐसा नहीं होता कि आज हवा इस रुख चल रही है, कल इस रुख चल रही है, परसों ऊपर से नीचे आ रही है और उससे अगले दिन नीचे से ऊपर जा रही है, ऐसा नहीं होता। आप जिस इलाके में रहते हैं तो वहाँ पर हवा के चलने का एक डिसिप्लिन है। अल्लाह पाक ने इंसान को एक डिसिप्लिन के मुताबिक इंसान का दुनिया में आना दुनिया से जाना, आप ज़रा कायनात में गौर करेंगे तो दुनिया की हर चीज़ के अंदर आपको कायनात के अंदर एक डिसिप्लिन नज़र आएगा। तो जब ऐसा है और हम भी इसी कायनात का हिस्सा हैं तो हमारी पर्सनैलिटी में हमारी चीज़ों के अंदर एक डिसिप्लिन होगा तो इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। असल छोटी सी बात ये मुझे पूछनी थी, उमूमन होता क्या है कि औलाद में तो डिसिप्लिन पैदा करने के हवाले से जैसे आपने काफ़ी गुफ्तगू की, तो औलाद में क्या डिसिप्लिन पैदा करने के लिए उनको लेक्चर देना काफ़ी है, उनको किताबों की तरफ माइल करना काफ़ी है और उनको समझाना काफ़ी है कि डिसिप्लिन ये होता है, नज़्म व ज़ब्त लेकर आएँ, ये करें ये करें ये करें ये करें, ये मैं समझता हूँ शायद तकरीबन वालिदैन ये करते ही होंगे, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि बच्चों में डिसिप्लिन पैदा नहीं होता। क्या इसकी एक वजह ये नहीं हो सकती है कि खुद वालिदैन में डिसिप्लिन नहीं होता? हाँ जी, इब्तिदा में मैंने यही बात अर्ज़ की ना कि बच्चों में डिसिप्लिन पैदा करने के लिए सबसे पहली बात ये है कि हम अपने अंदर पैदा करें। इसमें मैंने एग्जांपल भी दी जी। तो कहना कम चाहिए, कहना चाहिए, बताना भी चाहिए, उससे ज़्यादा करना चाहिए। जब आप बच्चे को कह रहे हैं कि बेटा खाना जो है ना ऐसा नहीं होगा कि एक बेड पे खा रहा है, एक सोफे पे खा रहा है, एक खड़े खड़े खा रहा है, एक दरवाजे में खा रहा है, एक विंडो के अंदर बैठा हुआ है, ऐसा नहीं होगा। सब जो वो दस्तरखान पर रखेंगे और अब्बा हुजूर खुद ही दूसरे दिन इसका बरक्स करेंगे तो आप फिर बच्चे को डिसिप्लिन में ला नहीं सकते। तो कहना
تھوڑا چاہیے, صحیح, کرنا دکھانا بہت زیادہ چاہیے. اچھا, آپ کو یہ الفاظ کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی جی کہ بھئی یہ ڈسپلن ہے. تو اچھا, یہ بھی غلط طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو ایک اسکول کا نظام گھر میں آپ نہیں بنا سکتے. آپ انکانشیسلی جب ایک بات بیان کر دیں اور اس کے بعد ان کو اچھا, بچہ آپ کے پاس ایک دن کے لیے تو ہے نہیں, جی جتنی اس کی زندگی ہے وہ آپ کے ساتھ ہی ہے. جی, تو آپ کو بہت حد تک روزانہ کچھ نہ کچھ اس کو کر کے دکھانا, سکھانا, بار بار کہنا. تو جو میں نے جملہ کہا راشد بھائی وہ یہی تھا کہ آپ کو بتانا نہیں ہے, سمجھانا نہیں ہے, اس کے اندر یہ سوچ پیدا کرنی ہے. اور سوچ جو ہے وہ بار بار کے کرنے سے, بار بار کی پریکٹس سے جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. میرے ذہن میں اسد بھائی 2-3 سوالات آ رہے تھے. جی جی, میں چاہوں گا مختصر آپ ان کا ارشاد فرما دیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی بات سن کر جذبہ آ گیا, بس آج تو بس ڈسپلن نافذ کر کے چھوڑنا. جی, حد سے زیادہ سختی, جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ ایک وہ جو فوجی ڈسپلن اگر آپ گھر میں لے کر آئیں گے, اس کے بچے پر نفسیاتی کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ نفسیاتی طور پر بچہ کس سمت میں چلا جائے گا جب بہت ہی زیادہ اس پر سختی کر لی جائے گی؟ تو دیکھیے اب جیسی سختی اور جیسا ماحول ویسا اس کا ریزلٹ. جی, ہو سکتا ہے وہ باغی ہو جائے, ہو سکتا ہے وہ اتنا اریٹیٹ ہو جائے کہ آپ کی بقیہ باتیں ماننا ہی چھوڑ دے, کیونکہ ایک دفعہ وہ آپ کی بات سے باغی ہو گیا جی کہ مجھے تو یہ ماننی نہیں ہے. جی, تو پھر وہ دوسری تیسری میں بھی جائے گا اور ڈپریشن میں بھی جا سکتا ہے, احساس کمتری میں بھی جا سکتا ہے. تو اس کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں. لہٰذا کبھی بھی بچے پر اس طرح امبوز کر کے اور بالکل تھوپ کر نہیں کرنا چاہیے. صحیح. آج کے جو جدید دور میں انٹرنیٹ وغیرہ ہے, اس کے استعمال نے بھی کیا بچوں کے ڈسپلن میں کوئی فرق لایا ہے؟ بالکل فرق لایا ہے, اور اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کو مینیج کرنے کے بھی طریقے ہیں, اور اب تو بہت ساری ریسرچز آ چکی ہیں. بلکہ میں کہوں گا والدین کو کہ برائے کرم اس کی کوشش آپ کم فرمائیں کہ بھائی موبائل فون استعمال ہی نہ کرنے دوں میں. یہ یوں سمجھیے کہ قریب ناممکن ہے. جی, میں ناممکن تو نہیں کہوں گا, تھوڑا سا مارجن رکھوں گا. قریب بنا. بہتر یہ ہے کہ آپ موبائل فون کو بھی ڈسپلن کے اندر لے کر آئیں. صحیح. آپ اس کو دیں, ایک تو اس کو استعمال کا طریقہ سکھائیں. اچھا, بچوں کے لیے ایسی اپلیکیشنز ہیں کہ موبائل کے اندر آپ انسٹال کر لیں, تو بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں, ایسی اپلیکیشنز ہیں جو بچوں کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے, وہ اس پر ایکسیس ہی نہیں کر سکتا. تو یہ بھی تو ڈسپلن ہوا نا کہ آپ نے اس کو جو ڈیوائس دی ہے, اس کو جو سیکیورٹی فیچرز ہیں جو کہ خاص بچوں کے لیے ہیں, تو وہ آپ لگا کر دیں. دوسرا, کتنا استعمال کرنا ہے, کیسے استعمال کرنا ہے, تو اس کو آپ نافذ کریں. اس سے فرق پڑتا ہے. اچھا, بچہ ہے, آپ ہیں. جی, آپ یہ سوچیں کہ بچہ جو آپ 45 سال میں جا کر ہمیں عقل آئی ہے, بچے کو 8 سال میں آ جائے مشکل ہے. وہ کہیں نہ کہیں ڈفرینس رہے گا. آپ کو مارجن رکھنا ہوگا. وہ بچہ ہے لیکن اس کو آزاد بھی نہیں چھوڑنا. تو کوشش کریں کہ اس کو جتنا آپ ڈسپلن میں لا سکتے ہیں, ناٹ اونلی موبائل, لیپ ٹاپ آپ نے دیا ہے, وائی فائی گھر میں ہے, کچھ بھی ہے, تو آپ اس کو ڈسپلن کریں, کیونکہ اب اسی کے ساتھ زندگی ہے. جی, اب اس کے بغیر زندگی نہیں ہے. ہمیں اس کو ریئلٹی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, لیکن we have to create a discipline. جی, اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اسد بھائی بہت شکریہ. میں چاہوں گا سورہ لقمان کی ایک آیت کا حصہ ہے جو بالخصوص بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہے, وہ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم صلاۃ والسلام کی طرف بڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. اور میانہ چال چل اور اپنی آواز کچھ پست کر, بے شک سب آوازوں میں بری آواز گدھے کی آواز ہے. سورہ لقمان کی بھی آپ تلاوت کریں, ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. اس میں بھی اولاد کی تربیت کے بہت سے مدنی پھول ملیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ والسلام.
يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك خاتم الأنبياء سلام عليك سيد الأصفياء سلام عليك اشفعي لي يا حبيبي يوم الجزاء اشفعي لي يا حبيبي يوم الجزاء اشفعي لي يا حبيبي يوم الجزاء أنت شفيعنا سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے